بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنها آیت السؤال عن اہل ذکر فاسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون۔ جو حضرات حجیت خبر واحد کے قائل ہیں انہوں نے اس کی حجیت پر ادلہ اربعہ سے استدلال کیا۔ کتاب میں سے چوتھی آیت جو وہ پیش کرتے ہیں وہ ہے آیہ سوال۔ قرآن مجید سورہ نحل اس میں بھی اس طرح آیت مجیدہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ سورہ انبیاء میں بھی یہ موجود ہے ان الفاظ کے ساتھ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ استدلال اس انداز میں کرتے ہیں کہ حکم آ گیا کہ اہل ذکر سے سوال کرو۔ اگر سوال کرنا واجب ہے تو ظاہر ہے پھر اس پر جواب دینا بھی واجب ہوگا، اور اگر اس پر جواب دینا واجب ہے تو پھر پچھلی آیات کی طرح ملازمہ عقلیہ یہ ہے کہ پھر قبول کرنا بھی واجب ہے، اس لیے کہ اگر اس پر جواب دینا تو واجب ہو اور اس سائل پر قبول کرنا واجب نہ ہو تو لغویت لازم آتی ہے۔ بس اگر جواب دینا واجب ہے تو قبول کرنا بھی واجب ہے، اور پھر اس میں ایسی بھی کوئی قید نہیں ہے کہ اس مجیب کا سوال مفید علم ہو تو وہ قبول کرو، اگر مفید علم نہ ہو تو قبول نہ کرو، ایسی کوئی قید نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو پس اگر اس پر سوال کا جواب دینا واجب ہے تو پھر اس سائل پر اس کا جواب قبول کرنا بھی بالملازمت العقلیہ واجب ہے، چاہے وہ مفید علم ہو چاہے نہ ہو، چونکہ خبر عادل مفید ظن ہے تو پس اگر اس نے اسے سوال کیا، اس نے جواب دیا یا اس نے از خود بتایا، وہ بے شک مفید ظن ہے، لیکن چونکہ قبول واجب ہے لہذا جو اس کو شامل ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس لحاظ سے کہ یہ ضروری نہیں کہ یہ سوال کے جواب میں جو بات ہے اس کو تو قبول کرو، اور اگر وہ اپنی طرف سے خود بتایا عادل تو قبول نہ کرو، ایسا نہیں ہے۔ خوب آسان سی باتیں۔ اس آیت مجیدہ میں جن حضرات نے اس آیت سے استدلال کیا ہے، چونکہ اس میں آقا جان بہت ساری باتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس اہل ذکر سے مراد کیا ہے؟ آیا اہل ذکر سے مراد فقط اس زمانے کے جو یہودی علماء تھے وہ مراد ہیں؟ اہل ذکر سے مراد فقط ائمہ علیہم السلام مراد ہیں؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ ذِكْرِ، کیا عقائد کے بارے میں سوال کرنا ہے یا ہر قسم کے سوال کی بات ہے؟ الی آخر ہی اس میں بہت ساری چیزیں انہوں نے پیش کی ہیں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ جناب اہل ذکر سے مراد فقط ائمہ نہیں، اہل ذکر سے مراد فقط انبیاء نہیں، اہل ذکر میں فقط عقائد کی بات نہیں، اور وجوب جواب اور وجوب قبول کے درمیان ہم ملازمہ عقلیہ کے قائل ہیں فلاں فلاں فلاں، تو اسے استنباط کرتے ہیں۔ جناب اخوند رحمہ اللہ
اس آیت سے حجیت خبر واحد کے استدلال سے پر مطمئن نہیں ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، ذرا غور کرو، آیت ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو بھائی تمہیں علم نہیں ہے، یہ ان کنتم لا تعلمون قرینہ بن جائے گا، تو پس علم حاصل کرنے کے لیے سوال کرو۔ جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ بس جو جواب آ گیا، نہ، علم حاصل کرنے کے لیے، تو علم حاصل کیسے ہوگا؟ ایک سے سوال کرو، دوسرے سے کرو، تیسرے چوتھے کا، جب اتنے سارے آ جائیں گے پھر تمہیں یقیناً علم حاصل ہو جائے گا، اور جب قاطع آ جائے گی اس کی حجت ویسے بھی ذاتی ہے۔ یہ آیت مجیدہ حصول علم کے لیے سوالات کرنے کی بات فرما رہی ہے، یہ نہیں کہ جو مجیب جو جواب دے بس تم ہر حال میں قبول کرو، چونکہ جی میں نے سوال کیا ہے اس نے جواب دیا ہے، اب چونکہ جیسے اس پر جواب دینا واجب تھا میرے اوپر بھی اسی طرح قبول کرنا ہر حال میں واجب تھا، ایسا نہیں ہے۔ حصول علم کے لیے سوال کرو، وہ ضروری نہیں کہ آپ ایک بندے سے، متعدد لوگوں سے آپ کریں گے تاکہ آپ کو علم حاصل ہو، جب علم ہوگا پھر ظاہر حجت ہوگا، پھر اس کے مطابق عمل کریں گے۔ تو لہٰذا اس آیت سے ایک خبر عادل کی حجیت کو ثابت کرنا کہ جو فقط مفید ظن ہوتی ہے مشکل ہے، ختم۔ بعض حضرات نے اسی آیت مجیدہ کے ذریعے استدلال کرنے پر ایک اور اشکال کیا، وہ کہتے نہیں، آیت ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل ذکر یعنی اہل علم۔ جو راوی ہوتا ہے اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ اہل ذکر میں سے ہو، وہ اہل علم بھی ہو۔ راوی کا کام کیا ہے؟ ادھر سے بات سنی، ایک محفل میں بندہ بیٹھا ہے، اس محفل میں پیغمبر اکرم نے کچھ ارشاد فرمایا، یہ باہر بتاتا ہے کہ جناب آج میں مسجد نبوی گیا تھا نماز پڑھنے، نماز کے بعد پیغمبر نے یہ ارشاد فرمایا۔ اب اس کو خود کو ہو سکتا ہے سمجھ ہی نہ آئی ہو، یا وہ اتنا فہم و فراست نہ رکھتا ہو، اس کا کوئی مارے علمی بھی نہ ہو۔ تو یہ جو حکم آیا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، یہ ہر بندے سے سوال کی بات نہیں ہے، کچھ خاص ہیں اہل ذکر، یعنی جو جس فن کے ماہر ہیں، بالفائدہ دیگر ہم جو ترجمہ اگر اپنی اردو زبان میں کر لیں کہ جو جس فن کا ماہر ہے اس فن کے ماہر سے سوال کرو اگر تمہیں علم نہیں ہے۔ تو جو راوی ہوتا ہے یہ اس ماہرین کی فہرست میں نہیں آتا، اس نے تو ادھر سے سننا ہے، آگے نقل کرنا ہے، آگے بیان کرنا ہے۔ اس کو آپ کس طرح ماہر کہہ سکتے ہیں؟ جیسے آج کی زبان میں آپ کہتے ہیں متخصص، اسپیشلسٹ، وہ تو کوئی نہ متخصص، وہ تو بیچارہ ایک سبزی فروش تھا کہ مسجد میں نماز پڑھی، معصوم سے کوئی کلام سنا، آگے سنا دیا، ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ اہل ذکر کی بات ہے، ہر ایک کی بات نہیں ہو رہی۔ ملا خود رحمہ اللہ اس اعتراض پر مطمئن نہیں، فرماتے ہیں یہ اشکال بنتا نہیں۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ اگر ایک راوی بھی ہو اور اہل ذکر میں سے بھی ہو، یعنی علم کی منزلیں بھی اس نے طے کی ہوں، زرارہ جیسی شخصیت ہے، ابان بن تغلب جیسی شخصیت ہے، محمد بن مسلم جیسی شخصیت ہے، جو صرف راوی نہیں ہے کہ جو سنا نقل کیا، بلکہ مسلم عالم دین تھے، پھر اس کا مطلب ہے وہ جو روایت کریں لے لو، ہاں جی وہ اہل ذکر ہیں۔ بس اگر ان کی بات لے لینی ہے تو پھر قول بالفصل نہیں ہے۔ جو لوگ حجیت خبر واحد کے قائل ہیں پھر وہ ہر عادل کی خبر کو حجت سمجھتے ہیں، چاہے وہ اہل ذکر میں سے ہو یا نہ ہو۔ تفصیل والا کوئی نہیں کہ جو یہ کہتا ہو کہ اگر راوی بھی ہے اور اہل ذکر میں سے بھی ہے تو اس کی خبر حجت ہے، دوسرے کی نہیں ہے، ایسی تفصیل کا کوئی قائل نہیں ہے، اور جس کو آپ اجماع مرکب کہتے ہیں۔
اور اسی طرح جو خبر واحد کی حجیت قائل ہیں وہ پھر اس تفصیل کے قائل بھی نہیں ہیں کہ اس کی خبر مفید علم ہو یا مفید ظن ہو، ایسی کوئی بات نہیں کرتے، لہذا یہ اشکال بنتا نہیں ہے۔ ورنہ ہمارے پاس بہت سارے لوگ ہیں کہ جو فقط راوی نہیں بلکہ اہل ذکر کا مصداق بھی ہیں، تو نتیجہ پھر جو ہوگا ان کی بات مانیں گے، اگر ان کی خبر حجت ہوگی تو جو نہیں ہے پھر ان کی بھی حجت ہوگی، اس لیے کہ قائل بالفصل کوئی نہیں کہ جو یہ کہتا ہو کہ ایسا عادل راوی کہ جو فقیہ بھی ہو عالم بھی ہو اس کی خبر تو حجت ہے اور دوسرے کی نہیں ہے، اس تفصیل کا کوئی قائل ہے، لہذا یہ اشکال بنتا نہیں ہے۔ آج کوئی دقیق بحثیں نہیں ہیں، اس آیت میں بھی اگلی میں بھی بالکل آسان سا ہے آپ کے لیے، جو لوگ کفایہ میں پہنچے ہوئے ہیں ان کے لیے یہ بالکل ابتدائی سی باتیں ہیں۔ فرماتے ہیں وَمِنْهَا، قرآن مجید میں سے جس آیت مجیدہ کے ذریعے حجیت خبر واحد پر استدلال کیا گیا ان آیات میں سے ایک آیت ہے آیت السؤال عن اہل الذکر فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تقریب الاستدلال بہا ما فی آیت الکتمان، یہاں پر بھی اسی طرح استدلال کیا گیا، اور جیسے کل کہا تھا کہ اگر اظہار حق واجب ہے تو قبول بھی واجب ہے، یہاں بھی ہے کہ اگر میرے اوپر سوال کرنا واجب ہے تو اس پر جواب دینا واجب ہے، اگر اس پر جواب دینا واجب ہے تو میرے اوپر قبول کرنا واجب ہے، اس لیے کہ اگر اس پر جواب دینا واجب ہو اور میرے اوپر قبول واجب نہ ہو تو اس کے وجوب پر لغویت لازم آتی ہے۔ اب اس کا جواب قبول کرنا ہے، اب چاہے اس کا جواب مفید علم ہو چاہے مفید ظن ہو، اس میں کوئی فرق نہیں، ٹھیک ہوگی۔ ملا خند رحمہ اللہ مطمئن نہیں ہے، وہ فرماتے ہیں وفی ہے، میرا اشکال اس میں یہ ہے کہ ان ظاہر منہا، کہ اس آیت مجیدہ کا جو ظہور ہے وہ اس میں ہے کہ ایجاب السؤال فاسألوا امر ہے، سوال واجب ہے، وہ سوال کو واجب کیا گیا ہے لتحصیل العلم، تاکہ تم علم حاصل کرو، چونکہ آگے بات بھی آ رہی ہے ان کنتم لا تعلمون، یہ قرینے میں ہے کہ بات علم کی ہو رہی ہے کہ تمہیں علم نہیں تو علم حاصل کرنے کے لیے، تو پس یہ آیت حصول علم کی بات کر رہی ہے، لا للتعبد بالجواب، یہ نہیں فرما رہی کہ بس تمہارے اوپر قبول کرنا واجب ہے چاہے وہ مفید علم ہو یا نہ ہو، نہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ اشکال ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ وَقَدْ وُرِدَ عَلَيْهَا، بعض حضرات نے ایک اور اشکال کیا اس آیت پر، کہ آگے گزارش کروں گا کہ ملا خند رحمہ اللہ اس اشکال پر اپنا اشکال انہیں کر دیا، بعض حضرات بسا اوقات اس پر استدلال، اس آیت مجیدہ کے ساتھ استدلال پر یہ اشکال کیا جاتا ہے کہ لو سلما دلالتہا، کہ اگر ہم قبول کر بھی لیں کہ اس آیت مجیدہ کی دلالت ہے علی التعبد، کہ جناب قبول کرنا واجب ہے تعبداً، تو جناب اس کو قبول کرنا واجب ہے بما اجابا اہل الذکر، کہ جب مجیب اہل ذکر میں سے ہو، فلا دلالت لہا علی التعبد بما یروی الراوی، جو راوی من حیث الراوی ہے، جو فقط ناقل الفاظ ہے، وہ فقیہ نہیں ہے، وہ عالم نہیں ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے جی۔ اہل ذکر یعنی میں نے آپ کو آسان گزارش کی، یعنی جو متخصص ہو، فقیہ ہو، عالم ہو، قرآن ہو، یہ اس کی بات ہو رہی ہے، جبکہ ہمارا موضوع بحث کیا ہے کہ ایک راوی جو نقل الفاظ کرتا ہے خود، فَإِنَّهُ بِمَا هُوَ رَاوٍ، راوی بما ہو راوی، راوی کام کیا ہوتا ہے؟ جو کچھ مجلس مسجد میں سنا، محفل میں سنا، جہاں سنا آ کے لوگوں کو بتا دینا، اتنا۔ راوی بما ہو راوی لا یکون من اہل ذکر والعلم، وہ اہل ذکر اہل علم میں سے نہیں ہوتا، بلکہ اس کا کام تو کیا تھا؟ ادھر سے سنا، لیکن چونکہ بندہ عادل تھا، کوئی خیانت نہیں کی، جیسے لفظ سنے آگے آ کر نقل کر دیے، اب فقط اتنا اس نے کام کیا ہے، اب وہ فقیہ ہے یا نہیں ہے، اس میں علم ہے یا نہیں ہے، وہ متخصص ہے یا نہیں ہے، یہ چیزیں اس میں نہیں ہوتی۔
فالمناسب انما هو الاستدلال بها، مناسب یہ ہے کہ اس آیت مجیدہ کے ذریعے استدلال کیا جائے علی حجیت الفتویٰ، مفتی کے فتویٰ کے حجت ہونے پر، کیوں؟ چونکہ وہ اہل ذکر ہوتے ہیں، اہل علم ہوتے ہیں، اہل استنباط ہوتے ہیں، لا روایہ، نہ کہ روایت کی حجیت پر۔ ٹھیک ہے جی، خوب۔ اللہ خود فرماتے ہیں وفی ہے، میں اس اشکال سے مطمئن نہیں ہوں، کیوں؟ ان کثیرا من الروات یصدق علیہم، اس لیے کہ سارے راوی ایک جیسے نہیں ہیں۔ ہمارے پاس زرارہ جیسی شخصیات موجود ہیں، آبان بن تغلب جیسی شخصیات موجود ہیں، محمد بن مسلم جیسی۔ فرماتے ہیں ان کثیرا من الروات یصدق علیہم، کیا صادقات ہے؟ انہم اہل الذکر والاطلاع علی رأی الامام علیہ السلام، کہ وہ اہل ذکر تھے، وہ اہل اطلاع تھے، وہ سمجھتے تھے کہ کلام معصوم کا مقصد کیا ہے، اہل فہم تھے۔ جیسے زرارہ بن اجوع، ابان بن تغلب جیسی شخصیت، محمد بن مسلم جیسی شخصیت، مثلوا وَيَصْدُقُ عَلَى السَّوَالِ عَنْهُمْ، جب ہم ان سے سوال کریں گے تو آیت کا مصداق بن جائیں گے، کیوں؟ چونکہ وہ سوال اہل ذکر سے ہوگا، اہل علم سے ہوگا۔ اب آپ کے مطابق کیا اہل ذکر سے سوال، وَلَوْ كَانَ السَّائِلُ مِنْ أَذْرَابِهِمْ، فرض کرو اگر سائل ایسا ہے کہ وہ بھی انہی جیسا ہے، کہ ایک عالم ہے، ایک صاحب علم شخصیت ہے، فقیہ ہے، وہ سوال کرتا ہے، فَإِذَا وَجَبَ قبول روایتہم فی مقام الجواب بمقتضى هذه الآیہ، اگر اس آیت کے حساب سے جو آپ نے کہا ہے، سوال کیا اور وہ دیتے ہیں جواب، اور ان کا جواب کرنا ہو جائے واجب، کیوں؟ چونکہ مجیب اہل ذکر میں سے ہے، وجب قبول روایتہم، تو پس اگر سوال کا جواب قبول کرنا واجب ہے تو اگر آپ سوال نہیں کرتے، ویسے وہ کوئی نقل روایت کرتے ہیں، پھر اس کا قبول کرنا بھی واجب ہوگا، پھر نہ فقط ان کا ہوگا وَرِوَایَتُ غَیرِهِم مِّنَ الْعُدُولِ، بلکہ اگر کوئی اور راوی عادل روایت کرتا ہے تو اس کو بھی قبول کرنا ہوگا مطلقا، چاہے وہ اہل ذکر کا مصداق ہو یا نہ ہو۔ کیوں جی؟ وجہ یہ ہے لِعَدَمِ الْفَصْلِ، اس لیے کہ یہاں پر قول بالفصل نہیں ہے، کسی نے تفصیل بیان نہیں کی کہ جناب اہل ذکر راوی ہے تو قبول کرو، دوسرا ہے تو نہ کرو، بات عادل اور غیر عادل کی ہو رہی ہے۔ جزماً فی وجوب القبول بین المبتدی والمسبوق بالسوال، اس لیے کہ ہمیں کنفرم ہے آپ نے اس سے سوال کیا، اس نے جواب دیا تو بھی قبول واجب ہے، اور اس نے از خود کوئی بات کی ہے تو بھی قبول واجب ہے۔ اور اسی طرح اس میں بھی کوئی فاصل، کوئی تفصیل بیان نہیں کی گئی، کیا ولا بین اضراب زرارہ وغیرہم، کہ جناب اگر زرارہ جیسا راوی ہے تو قبول کرو، کوئی اور ہے تو نہ کرو کہ جو اہل ذکر میں سے نہیں ہے، بلکہ انما یروی ما سمعہ، بلکہ جو کچھ وہ امام سے سنتا ہے یا اپنی آنکھ دیکھ رہا ہے اس کو قبول نہ کرو، نہ، قول بالفاصل کا کوئی قائل نہیں ہے، بات عدالت کی ہے، عادل ہے تو بس اتنا کافی ہے۔ ففہم، میں نے جیسے گزارش کی ہے کہ جتنے شارحین ہیں، جتنے اردو میں ہم کہتے ہیں جتنے منہ اتنی باتیں ہیں، ہر ایک اپنے حساب سے اس کی ففہم کی تشریح کرتا ہے۔ رسائل میں جہاں جہاں مقاصد میں ہوتا تھا، چونکہ آپ کو پتہ ہے میرے استاد محترم ہیں آیت اللہ مصطفیٰ اعتمادی رحمۃ اللہ علیہ، وہاں تو میں اس ففہم، فتعمل، فتدبر اس کی تشریح کرتا تھا اپنے استاد محترم آیت اللہ اعتمادی رحمۃ اللہ علیہ کی تشریح کو لے کر، ان کے مقابل میرا اپنا مزاج میں کسی اور کو قبول نہیں کرتا۔ بہرحال یہاں پر بہت سارے لوگوں نے بہت ساری تشریحات کی ہیں، ممکن ہے کہ کوئی یہ کہے کہ جناب یہاں پر ففہم اشارہ ہو کہ اہل ذکر بطور موضوع ہو، اگر اہل ذکر ہونا
جواب کے قبول کرنے کے لیے موضوعیت رکھے گا تو پھر ہم اس کو غیر اہل ذکر کی طرف تعدی نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہو گیا؟ خوب، اور بھی جواب ہیں۔ اس کے بعد آگے جی ایک اور آیت، 5ویں آیت ہے، آیہ اوزن کے نام سے۔ یہ آیت سورہ توبہ میں ہے، بالکل آسان ہے، اس لیے میں اس کی تشریح کو علیحدہ کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ آیت مجیدہ پوری یوں ہے، وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ علیم۔ بلاغ القرآن میں اس کا جو ترجمہ اردو میں کیا گیا ہے وہ یہ ہے، اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو نبی کو اذیت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کانوں کے کچے ہیں، اور اذن کا معنی کانوں کے کچے ہیں۔ کہہ دیجئے وہ تمہاری بہتری کے لیے کان دے کر سنتا ہے، ان پر ایمان رکھتا ہے اور مومنین، اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور مومنین کے لیے تصدیق کرتا ہے، اور تم میں جو ایمان لائے ہیں ان کے لیے رحمت ہے، اور جو لوگ اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ حضرات مختصر سا یہ ہے کہ اس آیت سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر اکرم کی تعریف فرمائی ہے کہ جو بھی آ کر ان کو کوئی بات کرتا ہے وہ ان کی تصدیق کرتے ہیں، وہ ان کی بات کو قبول کرتے ہیں، اور اس میں یہ بات نہیں ہے کہ آیا ان کی وہ بات مفید علم ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی۔ پیغمبر کیا لوگوں کی باتوں کو مان لینا، تصدیق کر لینا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے نبی کی تعریف کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ جب بھی تمہارے پاس، اس لیے کہ وَلِلرَّسُولِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بس اگر پیغمبر آنے والے بندے کی بات مان لیتے ہیں تو پھر ہمیں بھی اس کو ماننا چاہیے، اور یہی حجیت ہوتی ہے۔ اور کیا ہوتی ہے کہ کوئی عادل آ کر خبر دے، سیرت پیغمبر یہ ہے کہ تم اس کو مان جاؤ۔ شان نزول بھی آیت کا موجود ہے کہ ایک شخص تھا، وہ آیا، اس کے بارے میں غالباً اس کا نام عبداللہ بن نفیل تھا، منافقین میں سے تھا، اس کے بارے میں خبر ملی کہ اس نے کسی محفل میں پیغمبر کے بارے میں چغل خوری کی، تو اس کو بلایا گیا اور پیغمبر نے اس کو پوچھا، بلکہ یوں ہے کہ حضرت جبرائیل کے ذریعے اللہ نے اطلاع دی کہ اس نے فلاں محفل میں آپ کی چغل خوری کی۔ بلایا گیا تو اس نے کہا یا رسول اللہ بالکل جی، یہ ہو نہیں سکتا، میں نے تو ایسی کوئی چغل خوری کی نہیں ہے، حالانکہ اس نے وہ نمامی چغل خوری کی تھی۔ پیغمبر نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تو جو کہتے نہیں کی تو بس ٹھیک ہے۔ وہ وہاں سے چلا گیا، جب چلا گیا تو پھر وہ جہاں بیٹھتا، جس بات میں بیٹھتا، اسی بات کو یہ کرتا کہ دیکھو جی یہ رسول ہے جی، کانوں کا اتنا کچا ہے کہ میں نے جو کہا ہے میں نے چغل خوری نہیں کی، میری بات مان لی ہے، جو بھی کو کہتا ہے اس کی بات کو مان لیتا ہے۔ خیر یہ شان نزول تھا۔ یہ مستدل کہتے ہیں کہ جب پیغمبر اکرم کی تعریف کی جا رہی ہے کہ آنے والے مسلمان کی بات کو قبول کرتے ہیں تو پیغمبر کی سیرت ہمارے لیے بھی حجت ہے، تو ہم آنے والے مسلمان عادل کی بات کو قبول کیوں نہ کریں، اور اسی کا نام حجیت ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، انہوں نے یہ استدلال کیا۔ آگے ہم اس کی بات کرتے ہیں کہ آیا اس اذن سے مراد کیا ہے؟ فقط تصدیق کرنا ہر حوالے سے ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ بالکل آسان سی بات ہے، کچھ بھی نہیں آپ کے لیے۔ وَمِنْهَا کتاب میں 5ویں آیت مجیدہ جس کے ذریعے حجیت خبر واحد پر استدلال کیا گیا، بالکل آسان، اس کو آیہ اذن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ خوب، یہ پوری آیت تھی۔ فَإِنَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَدَحَ نَبِيَّهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی ہے۔ کس بات پر تعریف کی ہے؟ تعریف اس بات پر کی ہے
بِأَنَّهُ يُصَدِّقُ الْمُؤْمِنِينَ کہ یہ مومنین کی تصدیق کرتا ہے، یعنی جب کوئی مومن آ کر پیغمبر کے سامنے بات کرتا ہے یہ اس کی بات کی تصدیق کرتے ہیں، بس اتنی بات۔ اور صرف اتنا بھی نہیں کہ مجھ تصدیق، بلکہ کارانہو بتصدیق ہی تعالی، یعنی مومنین کی تصدیق کو اللہ کی تصدیق کے ساتھ کہا نا، یؤمن باللہ و یؤمن للمومنین، اس کے ساتھ ملایا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ تو پس جب خود پیغمبر اکرم آنے والے مومن کی بات کو مان کر تصدیق کر لیتے ہیں، پیغمبر کی سیرت ہمارے لیے حجت ہے، اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تعریف کر رہا ہے، تو ہمارے بھی سامنے اگر کوئی مومن مسلمان آتا ہے، عادل ہوتا ہے، خبر دیتا ہے، تو ہمیں بھی وہ قبول کر لینی چاہیے، اور یہی معنی ہوتا ہے حجیت کا۔ وفیہ، جواب میں فرماتے ہیں کہ بھائی بات کو سمجھو۔ پہلا اشکال اس اضلال پر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو اپنے نبی کی تعریف فرمائی ہے کہ یہ اوزن ہے اور تمہارے لیے اس کا عذر ہونا بہتر ہے، اس معنی اوزن کو سمجھنا ہے۔ پہلا اشکال یہ ہے کہ انما مادحہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی مدح تعریف فرمائی ہے یہ کہہ کر کے بِأَنَّهُ اوزن، یہی کہا ہے نا۔ اب دیکھنا ہے کہ اوزن سے مراد کیا ہے۔ اوزن کا معنی ہوتا ہے ہوا سریع القطع، کسی بات کو فوراً اس پہ یقین کر لینا، سریع القطع۔ لَلْأَخْذُ بِقَوْلِ الْغَيْرِ تَعَبُّدًا، اوزن کا معنی یہ نہیں کہ جو بندہ کہے بس تعبداً مان جاؤ، چاہے قط ہو یا نہ ہو، نہیں۔ ایک ہوتا ہے تعبداً ماننا، وہ کیا ہے کہ چاہے تمہیں اس سے قط حاصل ہو یا نہ ہو بس مان لینا ہے۔ فرماتے ہیں نہ، بلکہ اس کا معنی ہے سریع القطع، یعنی اصل معیار قطع ہے اور اس کو جلدی قطع ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ خوب، یہاں قطع کی وجہ سے تعریف کو قطع ہے، اور قبول اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو قطع حاصل ہو جاتی ہے، نہ یہ ہے کہ ان کو قطع بھی نہ ہو پھر بھی قبول کر لیں۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ تو ہو گیا ایک۔ دوسرا فرماتے ہیں، غور کرو، اس میں اشکال یہ ہے کہ انما المراد بتصدیق ہی، کہ یہ جو آیا کہ پیغمبر مومنین کے لیے تصدیق کرتا ہے، کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے، لفظوں پہ غور آغا جان، ہوا ترتیب خصوص الآثار التي تنفعهم ولا تضر غیرهم۔ بہت توجہ، یؤمنو للمومنین کہا ہے، لام ہے، یعنی کیا مطلب؟ یعنی جب کوئی آ کر بات کرتا ہے تو پیغمبر اس کی اس بات پر ان آثار کو مرتب کرتے ہیں التی تنفعہم، جو ان کے فائدے میں ہوں، ولا تضر غیرہم، اور کسی دوسرے کے لیے مضر بھی نہ ہوں۔ یعنی پیغمبر کا مومن کی تصدیق کرنے کا مطلب ہے کہ جو اس کے فائدے میں ہو اس کی تصدیق کرتے ہیں، اس کی نہ جو غیر کے لیے نقصان دہ ہو۔ دوبارہ غور کرو، یؤمنو للمومنین، یعنی جو آ کر بات کرتا ہے جو اثر اس بات کرنے والے کے فائدے میں ہو، فقط وہی اثر مرتب کرنے ہیں۔ لَتصدیق بترتیب جمیع الآثار، ایسا نہیں ہے کہ اس نے جو بات کی اس کی بات پر جو اثر مرتب ہو سکتا ہے وہ سارے کرتے ہیں، نہ سارے نہیں کرتے۔ کیوں؟ للمومنین آیت میں ہے، جو ان کے فائدے میں ہو۔ کما هو المطلوب فی باب حجیت الخبر، جبکہ ہم جب بات کرتے ہیں
کہ خبر واحد حجت ہے، تو حجت کا مطلب ہے جو اثر اس میں ہے شرعی اس کو اس پر مرتب کرنا ہے، کسی خاص اثر شرعی کی بات نہیں ہے، وہاں ایک اثر خاص کی بات ہے، وہ کون سا ہے؟ یعنی جو ان کے فائدے میں ہو۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ فرماتے ہیں یہ آپ نے کہاں سے لے لیا کہ جو ان کے فائدے میں ہو؟ فرماتے ہیں یظہر ذالک من تصدیقہ للنمام، اس لیے کہ وہ جو عبداللہ بن نفیل تھا جس نے چغل خوری کی تھی، پیغمبر نے اس کی بات بھی مان لی، بِأَنَّهُ مَا نَمَّهُ، اس نے کیا کہا کہ جناب میں نے چغل خوری نہیں کی، پیغمبر نے اس کی بات بھی مان لی، یعنی اس پر کوئی جزا و سزا اس کو نہیں دی۔ وَتَصْدِيقُ لِلَّهِ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ نے جب اس کو کہا کہ اس نے چغل خوری کی ہے، اس کو بھی تصدیق کی۔ اب دیکھو نا، اللہ کا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے فرمایا چغل خور ہے اور پیغمبر کہیں نہیں نہیں تو ٹھیک کہتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ غلط کہتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یعنی اس کی تصدیق کا مطلب تھا کہ اس کو عقاب نہیں دیا، اس کے فائدے میں یہی تھا، اس کو سزا نہیں دی۔ کما ہوا من التصدیق فی قولہ، ایک شاہد دے رہے ہیں، فرماتے ہیں شاہد کیا ہے کہ امام علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا فصدقہم وکذبہم حیث قال علی ما فی خبر، یعنی ایک روایت میں ہے کہ امام نے فرمایا محمد کذب سماکا وبصرک عن اخیک، کہ اپنے مومن بھائی کے بارے میں جو سنے تو اپنے کانوں کو جھٹلا دے، جو دیکھے اپنی آنکھوں کو تکذیب کر دے۔ فَإِن شَهِدَ عِندَكَ 50 قسامہ، اگر 50 لوگ بھی، قسامہ کہتے ہیں کہ 50 بندے گواہی بھی دیں اور ہر بندہ گواہی کے ساتھ ساتھ شریک قسم بھی اٹھائے، یہ کتاب الحدود میں ہے وہاں پر۔ فَإِن شَهِدَ عِندَكَ 50 قسامہ، اگر وہ کہیں کہ انہو قال قولا، کہ فلاں بندے نے، یعنی 50 بندہ گواہی دے کہ ہم نے خود سنا، ساتھ قسم بھی اٹھائے کہ اس بندے نے یہ کہا ہے، وقال لم اقل، اور وہ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نے تو ایسی بات نہیں کی، معصوم نے فرمایا اے محمد فصدق ہو، اس ایک کی تصدیق کر، وکذبہم، ان کی تکذیب کر۔ اب کیا مطلب ہے تکذیب کر اور اس کی تصدیق کر؟ تکذیب کا مطلب کیا ہے کہ وہ 50 بندے جن کی تکذیب کرنی ہے، کیا ان پر اس کذب کی حد جاری کرنی ہے، ان پر تعزیر جاری کرنی ہے، ان کو سزا دینی ہے کہ یہ جو اب سچا ہو گیا اور وہ جھوٹے ہو گئے؟ نہ، ایسا نہیں ہے، بلکہ مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے فَيَكُونُ مُرَادُهُ، اس کی مراد معصوم کیا ہے؟ یعنی تصدیقُهُ بما ينفعه، یعنی اس کی تصدیق کر جو اس کے فائدے میں ہو، کیا؟ سزا نہ دے، مواخذہ نہ کر، ولا يضرهم، جو ان کے نقصان میں بھی نہ ہو، یعنی جو اس کے فائدے میں ہو اور ان کے نقصان میں نہ ہو۔ وَتَكْذِيبُهُمْ فِي مَا يَضُرُّهُ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور یہ جو کہا کہ ان کی تکذیب کر، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو ان کے لیے باعث ضرر ہو اور ان کے لیے باعث منفعت نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ وَإِلَّا، کیوں؟ اگر یہ مراد نہ ہو، کیف یحکم بتصدیق الواحد، کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کی تصدیق کرو اور 50 کی تکذیب کرو؟ تو یقیناً یہاں تصدیق و تکذیب سے یہ مراد نہیں کہ تمام آثار، مراد جہاں یہ ہے کہ جو ان کے فائدے میں ہو، جس کی تصدیق کرنی ہے وہاں بھی دیکھنا ہے کہ اس کے فائدے میں کیا ہے۔ وَهَكَذَا الْمُرَادُ بِتَصْدِيقِ الْمُؤْمِنِينَ فِي قِصَّةِ اسماعیل، امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک فرزند تھے جناب اسماعیل، وہ آئے اپنے والد گرامی کی خدمت میں اور انہوں نے کہا کہ جناب فلاں بندہ کاروبار کے لیے دوسرے ملک جا رہا ہے، یمن جا رہا ہے، اور میں چاہتا ہوں اس کو پیسے دوں تاکہ ظاہر ہے وہ کاروبار کرے گا، مجھے آ کر واپس دے کرے گا۔ معصوم نے فرمایا کیا تو نے سنا نہیں کہ اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ وہ غلط کار ہے، شرابی ہے، فلان ہے؟ یہ سنا تو ہے۔ تو فرمایا جب مومن کہتے ہیں تو ان کی بات کو مان لے۔ مان لے کا مطلب کیا تھا کہ اس کو شرابی ہے تو اس پر حد جاری کر دے نا، یعنی اپنے فائدے میں، مراد کیا؟ یعنی اس کو پیسے نہ دے، یہ تصدیق۔ خیر حضرت اسماعیل نے پیسے دے دیے
وہ بندہ گیا، وہ پتہ نہیں جیسا کوئی فراڈی تھا، آج کی لغت میں ہم کہتے ہیں 2 نمبر آدمی تھا، وہ نفع تو دور کی بات ہے اصل بھی واپس نہ آیا۔ پھر جب یہ بات امام صادق صاحب کے دوبارہ اس نے کی، ان کے فرزند اسماعیل ہیں، تو انہوں نے فرمایا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ مومنین کی تصدیق کرو۔ تصدیق سے مراد یہ نہیں تھی کہ وہ شارب الخمر تم حد جاری کرو، اس سے مراد تھی کہ جو تمہارے فائدے میں تھا وہ یہ تھا کہ اس کو پیسہ نہ دو، اور تو نے وہ دے دیا۔ فتأمل جیدہ، اب ذرا غور فرمانا ہے، 5 آیات سے استدلال کیا گیا حجیت خبر واحد پر۔ 4 آیات سے استدلال کو تو ملا خند رحمہ اللہ نے قبول نہ فرمایا، اگر قبول فرمایا تو فقط آیہ نبا کو، لیکن آیہ نبا کے ذریعے استدلال کو بھی اس صورت میں قبول کیا جا سکتا ہے کہ اگر مفہوم شرط کے قائل ہوں تو، لیکن بحث الفاظ میں خود ملا خود ہی مفہوم شرط کے قائل نہیں ہیں، تو جب نہیں ہے تو استدلال تو کیا تھا اس سے، اس کا مطلب ہے پھر ان آیات سے خبر واحد کی حجیت کو ثابت کرنا مشکل ہوگا۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔